وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز قطب عالم احمد رضا خان می زنم. اور جس عنوان کو مجھے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کی ترجمانی امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت اعلی حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے ان اشعار کے ساتھ پیغام محبت بھی ہے، پیغام عقیدت بھی ہے اور پیغام عقیدہ بھی ہے. اور نسبت قادریت کو امام اہل سنت نے فرمایا ہے، اسی نسبت کو لے کر آج آپ سے دو بدو ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں، کہ اس نسبت محبت کو دور حاضر میں، اس صدی میں امام اہل سنت سے بہتر نہ کسی نے سمجھایا اور نہ کوئی سمجھا پائے گا. یہ اعلی حضرت کا حصہ تھا جو بڑے پیر کی بارگاہ سے ان کو حاصل ہوا. ہندوستان یہ فقیروں کی سرزمین ہے، ولیوں کی سرزمین ہے. مسجد کے صحن میں بھی دو بزرگ یہاں پر آرام فرما ہے. یہ ان کی روحانی چھاپ ہے، جا بجا خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ اہل محبت کی سرزمین ہے. بے شمار ہیں اہل محبت، کوئی شمار نہیں. ہمیں سب اللہ والوں سے محبت ہے. ہمارے یہاں نفرتیں، بغض اور عداوت نہیں ہے الحمدللہ. مگر نغمے قادریت جو اعلی حضرت نے اس پوری صدی میں، بلکہ میرا ناقص خیال یہ ہے، میں اسے مانتا ہوں، پڑھا بھی ہوں، اور میں تو اس کو بالکل قائل ہوں، مجھے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. تحقیق ہے میری اور مشاہدہ بھی ہے کہ ہندوستان میں اس پوری صدی میں اعلی حضرت جیسا کوئی قادری پیدا نہیں ہوا ہے. کوئی قادری پیدا نہیں ہوا ہے. بڑے پیر نے وہ نوازا ہے. یہ نسبت غلامی اور کس انداز میں اعلی حضرت اپنے آپ کو بارگاہ غوث الورا میں اپنے وقت کا مجدد، تو ہم اور آپ کہاں ہیں پھر؟ کہتے ہیں تجھ سے سر، تجھ سے در سے سر، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. کیسی قادریت ہے! اس کو فنائیت کہتے ہیں، اس کو فنافل غوث ہونا، جو اس انداز میں. ادب دیکھیں بارگاہ غوثیت کا. بڑے پیر کا مقام اعلی حضرت کی، غوث پاک کو اور قادریت کو کوئی اعلی حضرت کی نظر میں کوئی سمجھے تو اسے کچھ سمجھ میں آئے. کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در اور در سے سر. اب بڑے پیر کی بارگاہ میں براہ راست نہیں، تجھ سے در اور در سے سر، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. نسبتیں ایسی ہونی چاہیے، آستھائیں ایسی ہونی چاہیے. آستھائیں کمزور ہو گئی ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. نسبت قادریت غوث اعظم کے در کی غلامی کی نسبت
اس کا فیض کیا ہے؟ مجدد کہتے ہیں۔ اب ہم کہاں پھر ہیں؟ ہم ان کے پیچھے ہیں، اعلی حضرت کے جھنڈے تلے۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈال لے گا، قادری اگر بن جائے گا۔ بڑے پیر سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کے مرید کون ہیں؟ کیا وہ جو صرف آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے؟ فرماتے نہیں، قیامت تک جو عبد القادر سے محبت کرے گا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، وہ میرا مرید ہے۔ تو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اعلی حضرت تو دعا دے گئے نا، مولا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدری عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ یہ اعلی حضرت کا نغمہ قادریت اور جماعت رضا مصطفیٰ کے پرچم تلے یہ 11 روزہ محفلیں، اس کا بنیادی پیغام یہ مولا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ اب قادری کیسا ہونا چاہیے اس پرفتن دور میں، آج اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں، جماعت رضا مصطفیٰ کے پرچم تلے، چینل تلے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سننے والے جو یہاں پر حاضر ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جتنا ناز کرے اس خوش نصیبی پر کم ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم عشاء کے وقت میرا ذکر کر رہے ہو، اگر تم عشاء کے وقت میرا ذکر کر رہے ہو تو سمجھ لو مغرب کے وقت عبد القادر کی بارگاہ میں تمہارا ذکر ہو چکا ہے۔ تمہاری پیشی مغرب کے وقت میری بارگاہ میں ہو چکی ہے، اور فرماتے ہیں کہ عبد القادر نہ چاہے تو میرا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتے تم۔ اعلی حضرت ایسے نہیں کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو انشاءاللہ درود پاک کی سوغاتیں سرکار کے قدموں پر نچھاور کریں۔ پھر ایک مرتبہ گفتگو کا آغاز کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے، اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے، جماعت رضا مصطفیٰ، شاخ بمبئی ٹیم، ندیم بھائی، عاطف بھائی اور کئی رفقا، ان کے رفقا کار ہے، مسجد کے منتظمین بھی ہیں یہاں جو تعاون پیش کرتے ہیں، اللہ بڑے پیر کا صدقہ سبوں کو عطا فرمائے۔ اور جماعت رضا مصطفیٰ تو بابا یہ اعلی حضرت کی جماعت ہے، یہ سرکار مفتی اعظم کا خون جگر ہے، حضور مفتی اعظم کا خون جگر ہے، جس کی ظاہری سرپرستی حضور قائد ملت فرما رہے ہیں، مرکز کر رہا ہے، اور باطنی تربیت سرکار سیدی اعلی حضرت مفتی اعظم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی تینوں مشائخ کی برکتوں سے تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قادری کس طرح سے بننا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، آج کے اس دور میں اس تناظر میں گفتگو ہوگی۔ جیسے ہم اور آپ یہاں پر بڑے پیر کی محفل سجائے ہوئے 5ویں صدی ہجری میں چلتے ہیں، 5ویں صدی ہجری میں علامہ ابن حجر اسقلانی صاحب نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، علم حدیث کی دنیا میں جو سب سے بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے، سب سے بڑی جو ہے سند، اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ ہے امام ابن حجر اسقلانی۔ مصر کی سرزمین پر آپ آرام فرمائے۔ تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب دیتے تھے
تو اکثر و بیشتر آپ کی خطبوں میں، آپ کی تقریروں میں واعظ و نصیحت کی جو محافل ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، تو 70,000 تک کا مجموعہ جو ہے کوٹ کیا گیا ہے. اور یہ بڑی پیر کی کرامت، بڑی کرامت کہ سامنے بیٹھا ہوا مائک تو اس زمانے میں تھے نہیں بابا، سامنے بیٹھا ہوا جو شخص آواز سنتا تھا، آخری جو شخص صف میں بیٹھا ہے بالکل اس آواز کو آخر میں بیٹھا ہوا شخص سنا کرتا تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اہلیان ہند میں کرامتوں کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے، معروف ہے عوام الناس میں. لیکن آپ کی زندگی کے بعض وہ پہلو ہیں جو واقعی سننے اور سنانے کے، پڑھنے اور پڑھانے کے لائق ہے. یہ اہل اللہ کی محفلیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. روح کو تازگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کا یہ حال تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے، خطاب ہو رہا ہے، بڑے پیر خطاب فرما رہے ہیں، اس محفل کی خاص بات بڑے پیر کے محفل کی کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے صرف عام مسلمان یا گمراہ لوگ نہیں ہوتے تھے بابا، آتے تھے گمراہیت لے کر اور جاتے تھے ہدایت لے کر. بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد معلیٰ میں آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول کے، اپنے جد کریم کے حکم کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 25 سالہ آپ کا دور جو ہے صحراؤں میں گزرا ہے. آپ نے زبردست مجاہدہ فرمایا. حضور کے حکم کے مطابق جب آپ تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر اب واعظ و نصیحت کرو، وقت آ چکا ہے. بارہا آپ نے سنا، پرسوں بھی مفتی صاحب بتا رہے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں تشریف لانے والے جیسے جیسے واعظ و نصیحت پورے بغداد میں غلغلہ شروع ہو گیا. اس وقت علم و فضل کی جو 3-4 سرزمینیں پوری دنیا میں عالم اسلام میں، ان میں سے ایک بغداد شریف ہے. سرکار بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے بغداد معلیٰ میں، بڑے بڑے علماء، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، مختلف علوم اور فنون کے مختلف بڑے بڑے دگج علماء، جلیل القدر علماء، جو جن میں سے ہر کوئی اپنے فن میں اس دور میں اتھارٹی مانا جاتا تھا. ایسے بڑے بڑے، اور سرکار بڑے پیر سے عمر میں بھی بڑے تھے. ان کے کانوں تک بڑے پیر کی محفلوں کی گونجیں جب گونجی، اب رفتہ رفتہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں علماء کا، بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا کاپی اور قلم لے کر حاضر ہو گئے. تاریخ میں ایک نام محدث ابن جوزی کا آتا ہے، محدث ابن جوزی کا آتا ہے. یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. آج بھی پوری دنیا میں، دنیا عرب میں بالخصوص، ان کے قلم کی توتی بولتی ہے. یہ وہابی دیوبندی غوث اعظم کے نام سے ہم کو تانا دیتے، ہم سنیوں کو بابا، کہ انہوں نے معاذ اللہ بہت غلو کر دیا ہے. اور ایک طرف رافضی اور شیعہ بھی ہیں، ایک طرف رافضی اور شیعہ بھی ہیں. ابھی ان کی تو پول کھولوں گا ابھی میں وہاں، آپ سمجھ رہے ہیں.
وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے مستفید ہونے والے مدرسے نظامیہ میں مختصر بتاؤں، جب آپ پڑھاتے تھے 90 سال تک آپ نے درس و تدریس کی خدمات انجام دیے ہیں، اور ہر سال 3000 علماء، فضلاء، محدثین، محققین، علوم اور فنون کے ماہرین آپ کی درسگاہ سے جو ہے فارغ ہوتے تھے، ہر سال 3000 عالم۔ تو ابن جوزی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خطاب شروع ہوا۔ خطاب جب شروع ہوا تو ابن جوزی کی طرف آپ نے مخاطب کر کے قرآن مجید کی جو ہے ایک آیت پڑھی اور جسے موضوع سخن بنایا، اس کی ایک تفسیر پہلے آپ نے بیان فرمائی اور پوچھا ابن جوزی کیا اس تفسیر کو تم جانتے ہو؟ کہ جی حضور میں جانتا ہوں، اس تفسیر کو میں نے پڑھا ہے، میری نظروں میں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تفسیر بیان کی کہ ابن جوزی یہ تفسیر قرآن کی تمہیں معلوم ہے؟ کہ جی مجھے معلوم ہے۔ تیسری تفسیر بیان کی کہ معلوم ہے؟ کہ جی حضور معلوم ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے وقت کا امام اعظم ہے، اپنے وقت کا غزالی ہے، اور ان کی بارگاہ میں جو فیضیاب ہونے کے لیے آیا ہے وہ اپنے زمانے کا محقق ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور اپنے زمانے کی علم حدیث کی اتھارٹی مانی جاتی ہے۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عوام بھی ہے، عوام تو دیکھ رہی ہے، علماء بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج خصوصی کرم تھا ابن جوزی پر، قادری تھے وہ بابا کا تیسری تفسیر کا معلوم ہے، چوتھی تفسیر کا معلوم ہے، پانچویں تفسیر بڑے پیر پوچھتے رہے، چھٹی تفسیر، ساتویں تفسیر، آٹھویں تفسیر، 12 تفسیر جب آپ نے بیان کیا کہا ابن جوزی معلوم ہے، کہ حضور یہ بھی تفسیر معلوم ہے، قرآن کی یہ تفسیر بھی مجھے معلوم ہے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں رہتے، عراق کے نامی گرامی مفسرین، علماء، محققین محفل میں براجمان ہے۔ آج علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں تفسیر کے بعد کے 13ویں تفسیر بیان کرتے، ابن جوزی معلوم ہے، کہتے حضور یہ تفسیر معلوم نہیں ہے۔ 14ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، کہا ابن جوزی یہ معلوم ہے، کہا معلوم نہیں ہے۔ 15ویں تفسیر، 16ویں تفسیر، 17ویں تفسیر، 25ویں تفسیر، 26ویں تفسیر، 28ویں تفسیر، 29ویں تفسیر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی مکمل 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں، اور 12 پر ابن جوزی جواب دیتے رہے کہ حضور 12 کا تو علم ہے، لیکن اس کے بعد 29 تفسیریں قرآن کی سرکار غوث اعظم نے وہ بیان فرمائی ہے۔ ابن جیسا امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے زمانے کا محقق کہتا ہے کہ حضور یہ تفسیریں مجھے نہیں معلوم ہے۔ ابن جوزی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم تفسیر کو دیکھ کر اش اش کر رہے تھے کہ کیسا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے غوث کے سینے میں۔ اس کے بعد بس نہیں کیا بابا، بڑے پیر فرماتے ہیں ابن جوزی یہ قال کی تفسیریں ہیں، اب حال کے تفسیروں کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اب قرآن مجید کی صوفیانہ تفسیریں بیان کرنا شروع کر دی، اسے ایک آیت کریمہ کی ابن جوزی کا بیان ہے، مجھ پر وجد طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا، کھڑے ہو گئے، اپنا گریبان چاک لیا اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی زندگی کا ایک تابناک اور اہم پہلو۔ اس روایت کو جو میں نے بیان کیا اس کی خاص وجہ ہے کوئی ایک اور مختصر سن لے۔ امام النحو، یہ عربی کا جو گرامر ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ کی با کو زیر کیوں ہے، میم کو کسرہ کیوں ہے، کلمہ جلالت اللہ کو کسرہ کیوں ہے، الرحمن الرحیم نون کو کسرہ کیوں ہے، الحمدو کی دال کو ضمہ کیوں ہے، الف لام کیوں آیا ہے، تنوین کیوں نہیں ہے، یہ گرامر جو عربی کا جو ہے گرامر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس زمانے میں بھی عرب شریف کی جو توتی بڑے بڑے امام علم نحو اور علم صرف کو، یہ اس گرامر کو نحو صرف کا جو علم کہا جاتا ہے، جو قرآن کے گرامر پر باریکیوں کو جو ہے
عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے علم نحو کے امام، جو علم نحو میں پوری دنیا میں ان کی طوطی بولتی تھی، ان کو پتا چلا بڑے پیر کے بارے میں کہ انقلاب آ گیا ہے بغداد میں، کوئی نوجوان آیا ہے جس کی تقریروں نے، پہلے جانے تیار نہیں تھے بابا، کسرے شان سمجھتے ہیں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کہا نوجوان ہی کدھر جائیں، بزرگی بعلم است وہ بتقوی است نہ بعمر، بزرگی علم اور تقوی سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف اور آپ کی کہتے ہیں آزمانے کے لیے محفل میں پہنچ گئے کہ میں بھی دیکھوں گا کہ سرکار بڑی تعریف سن رہے ہیں، بڑے چرچے، اور ان کی سرکار غوث اعظم کے خطابات کا چرچا پورے بغداد معلیٰ میں، پورے علاقے میں، کہ فصاحت اور بلاغت تو ایسی، اللہ اللہ علم نحو پر جیسے اتنا زبردست، یعنی اور جب وہ تقریر کرتے ہیں تو 50 اشعار بڑے بڑے شاعروں کے، گزشتہ شاعروں کے اس زمانے میں، ابھی بابا ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ بیان کی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیتے ہیں، جان ملتی ہے نا، اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے خطبہ کا، اعلیٰ ایک شعر ہو گیا، ایک تقریر، ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک شعر مناسبت سے پڑھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی تو ایسی ہیں نا بابا، کچھ تو لکھا نہیں کروں، اعلیٰ حضرت نے جو ہے، تو یہ اس زمانے میں یہ تھا کہ خطابات سرکار غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے تو بڑے بڑے شاعروں کے اشعار کو، عربی اشعار کو اپنے تقریر میں کوٹ کرتے تھے، 70 50 اشعار، اللہ اکبر، عربی زبان میں فی البدی جو یہ پتا دیتی تھی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے صرف صوفی سمجھا ہے، بعض لوگوں نے صرف یہی سمجھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت کے مالک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت متواتر ہے، کروٹ نہیں بدلتے تھے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی تھی، لیکن آپ کی زندگی کے یہ پہلو، اللہ اللہ، جسے آپ اب سماعت فرمائیں گے کہ اپنے وقت کا عظیم نحوی، جسے تاریخ میں یحییٰ ابن نجیب نحوی امام النحو کی حیثیت سے کہ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں نحو کا امام، علم صرف کا امام کوئی موجود نہیں تھا، سرکار غوث اعظم کے خطاب کو سننے کے لیے کہ نوجوان کی بڑی تعریف سنی ہے، ذرا چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، داغا لیا اور پہنچ گیا محفل میں، داغا لیا، جا کے بیٹھ گیا، حضور غوث پاک خطبہ دے رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ کے بیٹھ گیا، اور بڑے پیر، اب یہ 70,000 کا مجموعہ ہے، تقریباً کتنا ہے، 70,000 کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب شروع ہوتا ہے، خطاب شروع ہونے کے بعد اللہ اللہ، فصاحت اور بلاغت، اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، ہے عرب کے فصحاء بڑے بڑے، نہیں کوئی جانے کوئی منہ میں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے بیٹے عبد القادر کے منہ میں ڈوب کے ڈال کر آپ کو فصاحت اور بلاغت کا اپنے دور کا تاجدار بنا دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن نجیب جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور پیچھے بڑے پیر جب خطاب کرنے کا، دیکھوں ذرا کتنے اشعار، یہ بہت خوش طبیعت کے ہوتے ہیں، صاحب علم جلدی کسی کے سامنے سلنڈر نہیں ہوتا ہے بابا، وہ جب تک اپنے حساب سے پرکھ نہیں لے گا وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے بیٹھ کے حضور غوث پاک کی تقریر جو ہے، خطاب جو ہے سن رہا تھا۔ اب دیکھیں 70,000 کا مجموعہ ہے، بڑے پیر جب خطاب شروع کرتے ایک شعر پڑھتے، ادھر وہ اپنا تاغا لے کے بیٹھا تھا، اسے چھپا کر ایک گانٹ باندھ دیتا ہے۔ اس کی نیت اور ارادہ تھا کہ یہ تاغا گھر جا کے میں گنوں گا کہ کتنی گانٹھیں ہوئی ہیں، کتنی گانٹھیں میں نے باندھ لی ہے، اور اس سے میں معیار قائم کروں گا، سمجھوں گا کہ ہاں عبد القادر جیلانی صاحب فصاحت و بلاغت ہے، علم نحو کا درک رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، قوم کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ واعظ و نصیحت کا عالم یہ ہوتا کہ اگر کوئی یہودی آ کر بیٹھ جاتا تائب ہو جاتا، کوئی عیسائی آتا تائب ہو جاتا، لاکھوں مسلمانوں نے
فسق و فجور سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم مسلسل تقریر کر رہے ہیں. آپ نے کئی مسلسل اشعار پڑھے، اور جب اشعار خطاب سے جب فارغ ہوئے ہیں، خطاب سے جب بالکل آخری وقت چل رہا تھا، فراغت کا وقت ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ کو ابن نجیب نحوی کی طرف اٹھاتے ہیں. وہ وہاں پر گانٹھوں پر گانٹھیں باندھ رہا ہے. تقریباً 70 گانٹھیں ہو چکی ہے، تقریباً 70 گانٹھیں ہو چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی نیت سے کہ گھر جاؤں گا شمار کروں گا. معزز سامعین کرام، سرکار غوث اعظم کا خطاب ختم ہونے والا ہے. آپ ممبر کی طرف سے اب ابن نجیب نحوی کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن نجیب عبد القادر گانٹھوں کو کھول رہا ہے، گروہوں کو کھول رہا ہے، اور تو گانٹھیں باندھنے میں بیٹھا ہے. میں یہاں گانٹھیں کھول رہا ہوں، امت کے مسائل حل کر رہا ہوں، اور تو بیٹھ کے پیچھے گانٹھیں باندھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ابن نجیب سمجھ جاتا ہے کہ یہ نوجوان معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ صاحب کشف ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھی جو ہے قادری تھے بابا، کوئی ایرانی قادری نہیں تھا. ایک قسم اور نکال دی میں نے بابا، ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، ایرانی قادری بھی سمجھاتا ہوں، اور ایک بریلوی قادری بابا، ایک بریلوی قادری اور ایک ایرانی قادری. اب اصطلاحیں جو ہے جیسے جیسے فتنے اٹھ رہے ہیں اصطلاحیں وجود میں آ رہی ہیں. ابھی ماضی قریب میں کسی نے کہا کہ سرکار سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائی تھے، مطلق طور پر کہا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں، اس نے تجزیہ کرنے میں ٹھوکر کھائی ہے اور امام اہل سنت کا تعارف غلط انداز میں کیا ہے. سلطان ملت اسلامیہ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار، آپ کے نظریات اور آپ کی پوری زندگی کا مکمل تعارف یہ ہوگا کہ آپ صرف مولائی نہیں ہے، آپ پہلے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، اور پھر مولائی ہیں. پھر آپ مولائی ہے. صرف مطلق طور پر یہ کہنا کہ امام اہل سنت، ابہام پیدا ہوتا ہے، شک پیدا کرتا ہے. یہ ہم اپنے آپ کو مولائی کس معنی میں کرتے ہیں؟ رسول محترم نے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اس معنی کر کے ہم سنیوں کو الحمدللہ اپنی مولائیت پر ناز ہے. اس مولائیت کو حضرت ابو بکر نے بھی مانا، حضرت عمر فاروق نے بھی مانا، عثمان غنی نے بھی مانا، مولا علی نے بھی مانا، تمام اولیاء نے مانا، 14ویں صدی کے مجدد نے بھی مانا. مگر آج کے دور میں یہ مولائی جو فرقہ وجود میں آیا ہے، یہ سنی مولائی نہیں ہے، یہ ایرانی مولائی ہے، رافضی مولائی ہے. تو ایسے دور میں صرف اتنا تعارف کرنا اجمالی طور پر، عقل کے ناخن نہیں، ایسے مبلغین کو عقل کے پھاوڑے لینے چاہیے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بات کر رہا ہوں اس دور کی. سرکار غوث سے آپ کی زندگی کا ایک پہلو، آپ نے دین کی خدمت کے لیے خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی، جہاں تزکیے نفس کرتے تھے، اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر، اور درس و تدریس کی مسند بھی بچائی. میں نے ابھی بتایا کہ ہر سال 3000 علماء مدرسہ نظامیہ میں، بڑے پیر کے مدرسہ قادریہ میں کتنے 3000 علماء، جن میں محدثین بھی ہوتے تھے، ان کی دستار بندی بڑے پیر کے. اور اکثر جو فارغین تھے بیت المقدس کی، جنگ بیت المقدس میں اکثر وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں شریک تھے، فتح بیت المقدس میں. یہ سب بڑے پیر کا کرم تھا بابا، اس کے بارے میں سن چکے ہوں گے.
دوسرا پہلو. تیسرا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو جہاں آپ کی زبان کو سیف زبان بنا دیا تھا، سیف آپ کی زبان سیف اللہ بن گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلم کو اللہ نے ذوالفقاری قوت عطا فرمائی تھی. آپ نے دین کی تشریح کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کتابیں بھی لکھی. خدمت کا دوسرا پہلو، خدمت کا دوسرا پہلو، اور خدمت کا ایک پہلو آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق. بیک وقت تمام جو دین کی خدمت کے لیے اس وقت جو وسائل ضروری تھے، سرکار غوث پاک نے وہ تمام جو ہے وسائل جو ہے بڑے بڑے علماء محدثین. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑے پیر روشن ضمیر جو ہے یہ صرف کرامتوں سے بعض محافل میں جو ہے، اکثر محافل میں عوام الناس کی محافل میں کرامتوں سے ہے، متواتر کرامت، ایسی کرامتیں نہیں. اور آپ چونکہ صوفی، آپ کے اوپر حال کا غلبہ تھا. کس کا غلبہ تھا؟ حال کا غلبہ تھا. ورنہ معاملہ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے دور کے آپ امام اعظم ہے، اپنے دور کے آپ امام شافعی بھی ہے، اپنے دور کے امام مالک بھی ہے، اپنے دور کے امام احمد بن حنبل بھی ہے، اپنے دور کے آپ اپنے دور کے امام غزالی بھی ہے، اپنے دور کے اگر علم تفسیر کی بات کی جائے اپنے دور کے آپ راضی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم نے جن حالات کو جس طرح سے دیکھا، جس کی ضرورت قلم کی ضرورت پیش آئی، آپ نے قلم سے خدمات انجام دی ہے. زبان کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے دین کی خدمات انجام دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کے دور کو اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں کیا حالات تھے، جیسے آج حالات ہیں. بابا ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس وقت پوزیشن کیا ہے. تو بڑے پیر کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے. داخلی فتنے بھی ہیں اور خارجی فتنے بھی ہیں، اندرونی فتنے بھی ہیں اور بیرونی فتنے بھی ہیں. کہیں باطنیہ کا دور ہے، کہیں شیعت کا دور ہے، کہیں رافضیت کا دور ہے، کہیں خارجیت کا دور ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں جب ظالم بادشاہوں نے اپنے تخت کی بساط کو پورے شہر پر بچھا دیا تھا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. اللہ اللہ، بدکاری عام ہو چکی ہے، جواکاری عام ہو چکی تھی. کوئی ایسا کرائم یا کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ کھلے پن بغداد کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر نہ کیا جا رہا ہو. ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی احیاء کے لیے، اور افسوس کا مقام تو یہ تھا کہ دین کی پامالی کرنے والے جہاں بیرونی لوگ تھے وہاں اندرونی بھی لوگ ہیں، یہاں خارجی لوگ ہیں، وہاں داخلی بھی لوگ ہیں. مسلمان ہی مذہب اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تھے، شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہے تھے، مصطفیٰ کی سنتوں کو روند رہے تھے. ایسے پرفتن دور میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا عظیم معجزہ بن کر آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ایسا انقلاب پیدا کرتے ہیں آج تک جاری ہے. بابا اور یہ پرفتن دور ہے. بابا ایسا نہیں کہ آج یہ جس دور کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتنوں کا نہیں، بہت بڑے فتنے تھے، اس سے بڑے بڑے فتنے تھے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. قرآن مجید اور مذہب اسلام، مذہب حق کا اپنی شان بان آن کے ساتھ جیسے 1400 سال پہلے تھے آج بھی ویسے ہی باقی. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. مگر افسوس در افسوس بنام اسلام چند لوگوں نے مذہب اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مذہب اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہے،
مذہب اسلام کو بانٹ کر رکھ دیا ہے، اور وہ بھی بنام اسلام۔ کلمہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ، قرآن کی تلاوت کا دعویٰ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد کلمہ شہادت، کلمہ توحید کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے آج بنام اسلام کچھ ایسے جنہوں نے مذہب اسلام کو توڑ کر رکھ دیا ہے، مروڑ کر رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر اچھا وہ فتنے کون سے ہیں؟ ان ظالموں نے نسبتوں کو کاٹا ہے، نسبتوں کو آج نسبت کو سمجھ۔ سرکار غوث اعظم کے فرامین کی روشنی میں، آپ کی تحقیقات کی روشنی میں نسبتوں کو سمجھنا ہے۔ اس دور میں جو فتنے اٹھے اس دور میں بھی اٹھے تھے، بس نام بدلے ہیں، بوتلیں بدلی ہے، جام وہی ہے، بوتلیں بدلی ہے، جام وہی ہے۔ ان ظالموں نے اس دور میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں، آپ کے دور مبارک میں، آج بھی ان ظالموں نے جو اسلام کے ٹکڑے کیے ہیں، نسبتوں کو کاٹا ہے، نسبتوں کو توڑا ہے۔ وہ نسبتیں کون سی ہیں؟ ایک نسبت محبت اہل بیت، اور ایک ہے نسبت محبت صحابہ، نسبت محبت صحابہ۔ بعض نے اہل محبت، اہل بیت اطہار سے صرف محبت کی۔ ہمارے دور میں کیا چل رہا ہے بابا؟ صرف اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے اہل بیت اطہار سے صرف محبت کی، اور صحابہ کے ساتھ بغض اور عداوت کی، اور صحابہ کی تنقید کرنے لگ گئے، تبرہ کرنے لگ گئے صحابہ پر۔ تو طرفہ ایک جنہوں نے اسلام کا دوسرا جو ٹکڑا کیا ہے، وہ صحابہ کی محبت میں مگن ہو گئے، صحابہ کی محبت میں دفاع صحابہ کرنے کے لیے آ گئے، مگر نبی کے اہل بیت کے ساتھ انہوں نے بغض اور عداوت کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی، اور یہ چل رہا ہے ابھی بھی ہندوستان میں اس وقت۔ یہ فتنہ، یہ دونوں فتنے کیا ہیں؟ انہوں نے اسلام کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مختصر اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو مفہوم یہ بنے گا کہ اہل بیت کی محبت میں جو صحابہ پر حملہ کرتا ہے، خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان، بے شمار صحابہ کرام علی کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں لوگوں کو یہ نظریہ دیتے ہم تو ملنگ ہیں۔ ارے ملنگ نہیں بابا، یہ تو بندروں کی طرح اچھلنے والے لوگ ہیں، یہ ملنگ نہیں ہے، یہ علی کا ملنگ ایسا نہیں ہوتا ہے، بھانگ پی لی ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کے نام پر مارکیٹ میں ایک نیا چورن جو ہے لے کر آئے ہوئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور دوسری طرف جو طبقہ ہے یا جو دوسری جماعت ہے یا دوسرا وہ گروہ جنہوں نے اسلام کا ایک دوسرا ٹکڑا کر دیا ہے، وہ گروہ وہ ہے جو صحابہ کی دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ کی محبت میں صحابہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اہل بیت اطہار نبی کے شہزادوں سے بغض اور عداوت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو نبی کے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، بغض اور عداوت رکھتا ہے، اسے رافضی کہا جاتا ہے، اس فکر کو فکر رافضیت کہا جاتا ہے۔ اور جو نبی کے اہل بیت سے، جو حضور کے گھر والوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے اور صحابہ سے محبت کا دم بھرا کرتا ہے، اس فکر کو فکر خارجیت کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں میں صحابہ کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت کے بھی چراغ جل رہے ہیں، الحمدللہ نہ اسے خارجی کہا جاتا ہے، نہ اسے رافضی کہا جاتا ہے، اسے سنی کہا جاتا ہے، اور ایسی فکر کو سنیت کے نام سے یاد کیا
جاتا ہے جس کی ترجمانی دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت سے کی جاتی ہے. اچھا بابا ایک بات مجھے بتاؤ، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ گھر والے تو بہت پوری دنیا میں بھائی، ندیم بھائی کے بھی گھر والے اہل خانہ ہیں، حافظ صاحب کے بھی اہل خانہ ہیں، اہل بیت ہیں ان کے بھی خاندان والے، وہ اصطلاح نہیں مراد ہے، خاندان والے گھر والے، آپ سبوں کے بھی گھر والے موجود ہیں، ہے نا؟ اور دوست بھی پوری دنیا میں ہر کسی کے دوست موجود ہیں. اس میں کون سی کیا خاص بات ہے؟ اس میں کون سی؟ مثال کے طور پر احمد بکر عبداللہ کے گھر والے ہیں، تو احمد کے گھر والے ہونے میں کون سی خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ کے بھی ہزاروں دوست ہوں گے، آپ کے دوست ہونے میں کون سی کوئی خاص فضیلت ہے؟ میں یہ نقطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نبی کے اہل بیت کو اگر فضیلت ملی ہے، اگر مرتبہ اور مقام ملا ہے، تو وہ مصطفیٰ کے نسبت کی وجہ سے ملی ہے. اور صحابہ کہ نبی کی نسبت نے اپنے اصحاب کو صحابی بنا دیا، اپنے اصحاب کو شرف صحابیت عطا کر دیا. اگر نبی کی نسبت کو ہٹا دیا جائے تو نسبت صحابیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اہل بیت کی نسبت بھی باقی نہیں رہتی ہے. پتہ یہ چلا کہ جسے اہل بیت کو جو مقام ملا ہے وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، اور صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ نسبت غلامی کی وجہ سے ملا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ایسے دور میں یہ اعلان کر دو کہ ہم بریلوی سنی مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان اہل سنت و جماعت صرف ایک نسبت کو نہیں مانتے، صرف ایک نسبت کو نہیں مانتے، بلکہ ان نبی کی دونوں نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. نبی کی دونوں نسبتوں کو اپنے آنکھوں سے اور اپنے سینے کلیجے سے لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم نبی کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کی اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت کو اعزاز ملا ہے تو مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے، اور اہل بیت کو اگر اعزاز ملا ہے تو نبی کی نسبت سے ملا ہے. اس لیے یہ اعلان کر دو کہ ہم نبی کے چمن کے سروئے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گلدستے سے نہیں، نبی کے سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. تو نسبتیں بڑی چیز ہے. آج ان نسبتوں پر، کل بھی غوث اعظم کے زمانے میں ان نسبتوں پر حملہ ہوا تھا، آج جراثیم آج بھی پائے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جو طبقہ صحابہ پر حملہ کر رہا ہے وہ رافضی ہے. وہ کیا ہے؟ رافضی ہے. اور ایک طبقہ جو اہل بیت اطہار پر حملہ کر رہا ہے وہ خارجی ہے. الحمدللہ ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں. بابا دونوں نسبتوں کا ہمیں کیا ہے؟ احترام ہے. اور ان نسبتوں کا احساس ہمیں 14ویں صدی کے مجدد نے سمجھایا ہے. ترجمانی کہاں سے کی ہے؟ قرآن سے کی ہے، حدیث سے کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہی مقدمہ لے کر ہم غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہی مقدمہ کس کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں؟ بڑے پیر کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. اسلام کی عجیب تشریح کر دی بابا ان لوگوں نے. سوشل میڈیا پر ایسا فتنہ کہ ہمارے نوجوان بیسک تو پڑھتے نہیں بابا، اور بیسک نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی بھی آتا ہے دائیں بائیں ڈھول بجا کے نکل جاتا ہے. ایرانی چائے، ایرانی گھوٹ، ایرانی زہر جو ہے دے کر چلا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہے. اس مقدمے کو لے کر ہم غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ بڑے پیر، ہم آپ کے قادری غلام ہیں، ہم کہاں بریلی جائیں یا ایران جائیں؟ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہماری منزل. حالانکہ ایک بات یاد رکھنا کہ صحابہ کا احترام
حضرت ابو بکر کی خلافت، پھر حضرت عمر کی خلافت، اور پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت، پھر حضرت مولا علی کی خلافت کو ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کہ بڑے پیر نے فرمایا. بڑے پیر نے تو ترجمانی کی ہے. ہمارے عقائد کی بنیاد غوث اعظم فرماتے ہیں عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، عقیدہ حدیث مصطفیٰ سے بنتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو سرکار 5ویں صدی ہجری کا جو ہے حوالہ ایک صوفی کا حوالہ جو ہے پیش کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ غوث اعظم اپنے زمانے کا امام اعظم بھی ہے، بڑے بڑے محدثین. ارے یہ تو حال کا غلبہ تھا، حال کا. ابو نجیب نحوی کہتا ہے، جب یہ میں نے واقعہ بھی بتایا، اس نے توبہ کی محفل میں غوث پاک سے معافی مانگی. اس کے بعد کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں آنے جانے لگا اور پھیرے لگانے سے علم نحو کا ایسا درک مجھے ملا ہے، ایسا جام حضرت غوث اعظم نے پلایا ہے کہ بابا تصویر مت لو، ویڈیو شوٹنگ مت کرو بابا، درود پاک پڑھ لیجئے. اے بابا اور ٹوپی پہن کے بیٹھ جا بابا، ٹوپی کے پہن کے بیٹھ جا، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی. آؤ یہاں بابا، بڑے پیر کی محفل ہے. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ آفتوں سے بچائے. ہوتے ہیں کوئی بھی آتے محفلوں میں، ڈرتے نہیں بابا، احتیاط کرتے، لیکن انشاءاللہ اعلی حضرت نے نسخہ دیا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. مذہب اسلام پر جب کوئی حملہ کرے گا، حضرت خلفائے راشدین پر جب کوئی حملہ کرے گا، صحابہ پر بالخصوص کوئی حملہ کرے گا، یقین کرے جس کے رگوں میں ہاشمی لہو ہوگا، سیادت کا خون دوڑ رہا ہوگا، وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا بھی نہیں کسی کی. یہ برکتیں خون کی، جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ تو برکت مل ہی جائے گی انشاءاللہ. تو گفتگو چل رہی تھی کہ دو نادانوں نے انجانے میں یا جان بوجھ کر، یہ تو آپ فیصلہ کریں کہ سوشل میڈیا پر کیا تماشا اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی بھی سازشیں کار فرما ہے اور گلابیوں کی بھی. لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ مذہب اسلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ آسمانی مذہب ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس طرح سے 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کو 14ویں صدی میں بھیجا، 13ویں صدی میں بھیجا، امام احمد رضا نے جیسے مفتی اعظم مفتی عالم کو بھیجا، قیامت تک کی اس دین کی حفاظت کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا. بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو عظیم، دو بڑے فتنے جنہوں نے اسلام کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، اسلام کے دو بھاگ کر دیے ہیں، لیکن الحمدللہ جو نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، وہ سنی ہے، وہ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ پورا دین اسلام، پورے مذہب اسلام جو 1400 سال پہلے محفوظ تھا، آج ان کے پاس بھی محفوظ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس فتنے سے بچا کیسے جائے بابا؟ اس فتنے سے آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ دونوں کو نسبتیں میں نے دی ہے، ایک کو صحابی بنایا، ایک کو گھر والا بنایا، ایک کو صحابی بنایا، ایک کو گھر والا بنایا، اور ایک کو صحابی بنایا، دونوں کو میں نے دیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب کس غضب کا اعلان ہے، کس زبردست جو ہے سرکار کا اعلان ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے حضور فرماتے ہیں ینقطع یوم القیامت کل سبب، قیامت کے دن سارے رشتے، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا.
نہ خان باقی، نہ شیخ باقی، نہ پٹھان باقی، جتنے بھی خاندان ہیں رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، لیکن حضور نے 3 رشتے ہمیں بتائے ہیں کہ وہ باقی رہیں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے۔ حضور اپنی امت کو چھوڑتے نہیں بابا، خود فرماتے ہیں سبب و نسبی و سحری، قیامت کے دن میرے صحابہ پوری امت تک یہ پہنچا دو کہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے مگر نبی کی غلامی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ میرا نسب، جن کے رگوں میں سیادت کا خون ہوگا، سادات کا رشتہ کہتے ختم نہیں ہوگا۔ یہ 2 نہیں، اب ایک تیسرا رشتہ بھی حضور نے بتایا ہے، وہ تیسرا رشتہ حضور بتائیں گے کیا ہے، سنیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ سحری اور میرا سسرالی رشتہ۔ لبیک یا رسول، یہ رافضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخین کریمین پر حملہ کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایران سے کیسے کیسے حملہ کرنے والے آئیں گے، لیکن مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں فیصلے کر دیے۔ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ میری امت کے ہر فرد تک پہنچا دو، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جسے میری غلامی پر ناز ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اور ایک میرا نسب کون ہے؟ فاطمہ و بناہما، علی اہل بیت سے ہے، فاطمہ و بناہما حضور کی جتنے اہل بیت ہے، کہتے یہ سلسلہ یہ رشتہ قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ اہل بیت میں تو میں نے 1-2 نام لے لیے اور بتا دیے، اور سحری اور میرا سسرالی رشتہ۔ ارے سسرالی رشتے میں کون آتے ہیں؟ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ، حضرت اسما۔ اور شان دیکھیں نا بابا، حادثات بعد میں۔ آج دنیا کا حال دیکھیں آپ، دنیا جہاں میں کہیں حادثہ ہوتا ہے تو حادثہ پہلے ہوتا ہے، حالات پہلے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رپورٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کورٹ میں جائے گا، جو بھی مقدمہ جائے گا کورٹ کچہری جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں ایک بارگاہ ایسی ہے اور وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے کہ حالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، فیصلہ پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ حضور نے اپنے بیٹے حسین کو اور اپنے بیٹے حسن کی شہادت کا سرٹیفکیٹ پہلے عطا کر دیا۔ واقعہ بعد میں ہوا، واقعہ بعد میں ہوا، سند پہلے دے دی، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے 10ویں کا امتحان دے گا اس کے بعد سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا مرتبہ مقام اور ان کا اعزاز دیکھے، ان کا تصرف دیکھے کہ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اعلان ہو گیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ فی الجنہ، ہر صحابی جنتی۔ سند دے دی بابا، مہر لگ گئی۔ یہ تماشا لگا دیا ہے لوگوں نے، ان 2 گروپوں نے بابا۔ یہ فتنہ جو اس وقت جو ہے، اب پھر بڑے پیر کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جنگ صفین اور جنگ جمل، نہیں وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا، 14 سال کے بعد بابا، اور صحابہ اور اہل بیت کے 7-12 میں گھسنے جاتے ہیں بابا۔ یہ تو کچھ نام کے قادری بھی ہیں، کچھ نام کے جھوٹے سید بھی ہیں، کچھ نام کے جھوٹے سید بھی ہیں، کچھ گمراہ بھی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچزاد، وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا،
وعنده ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ. حضرت اس کے راوی کون ہیں حضور کے؟ یہ بھی اہل بیت سے. اب سیدوں کا اور اہل بیت ہی کا فیصلہ سنتے چلے آج. غوث پاک اس معاملے میں کیا ان کا کردار رہا اس کو سنیں گے انشاءاللہ. ذرا زمین بنا رہا ہوں تاکہ پورا جو ہے نچوڑ خلاصہ. اب دیکھیں حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتے ہیں اکیلا نہیں تھا. کا کون تھے؟ کا عندہ ابو بکر، کا ابو بکر بھی، وہ عمر کا عمر بھی تھے، وہ عثمان کا عثمان بھی تھے، اور امیر معاویہ بھی کا معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء علی، حضرت علی تشریف لائے. مولا علی شیر خدا تشریف لائے. جیسے ہی آئے سلام کیا. حضور اپنی حیات میں اچانک دیکھتے ہیں امیر معاویہ کو. ایک عجیب سوال آپ نے پوچھ ڈالا. یا معاویہ اتحب علی؟ معاویہ اتحب علی؟ معاویہ علی سے محبت ہے؟ جنگ جمل بھی نہیں ابھی ہوئی ہے بابا، اور جنگ صفین بھی نہیں ہو رہی. جنگ بعد میں ہو رہی ہے. فیصلہ ڈیسیژن پہلے دیا جا رہا ہے. اور کون دے رہا ہے فیصلہ؟ تقریب فہم کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد لوور کورٹ میں کوئی جاتا نہیں ہے. تاجدار کائنات نے خلفائے راشدین کی مقدس جماعت موجود ہے. امیر معاویہ بھی ہے. امیر معاویہ سے ڈائریکٹ، اور وہ بھی حضور کے سالے ہیں، حضور کے. اور یہ وہ صحابی جن کو حضور نے دعا دی ہے کہ میرا معاویہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ سے میرے حضور نے پوچھا، آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے پوچھا تحب علی؟ علی سے محبت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے واللہ احبہ فی اللہ حبا شدیدا. بخدا یا رسول اللہ، میں اللہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں علی سے اللہ کی رضا کے لیے بے انتہا محبت کرتا ہوں. حبا شدیدا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں. اب سوال بابا اچانک اب حضور کا معاملہ ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا معاویہ ستکون بینکما ہنیہۃ، تم دونوں میں عنقریب اختلاف ہوگا، تم دونوں میں عنقریب جنگ ہوگی. کان کھڑے ہو گئے حضرت امیر معاویہ کے، کان کھڑے ہو گئے خلفائے راشدین کے، مولا علی کے، کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا. اختلاف جنگ جمل ہوئی نہیں ہے، جنگ صفین ہوئی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ خاکہ بتا رہے ہیں اور اس کا اینڈ بھی بتا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سے میرے نبی اس کا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. علی معاویہ جنگ ہوگی بعد میں، نبی سے حالات بھی لے کے جاؤ اور فیصلہ بھی لے کے جاؤ، امت کو بتا دینا. یہ مدینے کا فیصلہ ہے، یہ مدینے کا فیصلہ ہے، یہ ایران کا فیصلہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوتے عرض کرتے فما بعد ذلک یا رسول اللہ، حضور اگر جنگ ہوگی، یقین ہے صحابی یہ وہابی نہیں ہے، یہ تو آج بھی پیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ پیٹ کے پیچھے آج بھی پڑے ہوئے ہیں، مگر بریلی کا سرما لگا کر اگر کوئی دیکھے تو امام احمد رضا کے اس پیغام کو ماننے کے لیے دیر نہیں لگے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ایسے تھوڑی اعلیٰ حضرت بنے بابا. اعلیٰ حضرت کو نسبت قادریت نے اعلیٰ بنایا ہے، نسبت غلامی نے اعلیٰ بنایا ہے. جو پہرا دیا ہے ناموس صحابہ پر، ناموس اہل بیت پر، ایسا پہرا پوری صدی میں ہندوستان میں کسی نے نہیں. اور خاموش پہرا ایسا، ایسی کیل ٹھوکی بابا
آج بھی اعلی حضرت کے قلم میں وہ ذوالفقاری طاقت ہے کہ جس کے چہرے سے چاہے جب چاہے نقاب اتار دیتے ہیں. اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے خجور مسلمانوں، ہم اعلی حضرت کے ہیں اور اعلی حضرت ہمارے. اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو کھنگالو. مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ رافضی نما سنی تقیہ کرنے گھس گئے ہیں ہماری صفوں میں، چھوڑنا نہیں. غلط تو نہیں نہ بول رہا ہوں؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اعلی حضرت بے نقاب کریں گے. حق و باطل کی جو تمیز ہے، امتیاز جو ہے، ایسے نہیں کہ حضرت محمد علوی مالکی سے کسی نے پوچھا تھا، وہ فرماتے ہیں اعلی حضرت موضوع سخن تھے کہ ہندوستان سے جب کوئی مسلمان آتا ہے ہمارے پاس ملنے کے لیے، ایک سید کی گواہی ہے بابا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سنی ہے یا وہابی ہے، سنی ہے یا اہل بدعت ہے. بولے ہم فوراً پہچان جاتے ہیں. کہا کیسے؟ کہ اعلی حضرت کا نام اس کے سامنے لے لیتے ہیں. امام احمد رضا کا نام لے کر اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں یہ وفادار مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے. اور چہرہ پھول جاتا ہے تو سمجھتے ہیں پھولا ہوا ہے. گیاس بھری بھی اندر کچھ دم نہیں بابا، 2 نمبری ہے. کیا ہے؟ 2 نمبری ہے. تو امام احمد رضا حق اور باطل کی پہچان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ کو حضور فرماتے ہیں مولا علی کو صحابہ بیٹھے ہوئے فیصلہ ہو رہا ہے اور اعجاز تو دیکھو مصطفیٰ کا، ارے ہمارے نبی کا اعجاز دیکھو، ارے جنگ برسوں بعد ہونے والی ہے اور نقشہ حضور نے بتا دیا ستکون بینکما ہنیہۃ، جنگ ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ وہ بھی تو صحابی ہے نا بابا، کہتے فما بعد ذالک یا رسول اللہ، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے کہ بعد ذالک العفو والغفران والدخول الی الجنہ. اے معاویہ اس کے بعد اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ بخش بھی دے گا، تمہیں بھی بخش دے گا اور اللہ سبوں کو بخش دے گا. اللہ نے صحابہ کو جو رضامندی کی مہر لگائی ہے اس کی طرف اشارہ ہے والدخول الی الجنہ. اس لیے جنگ جمل میں جو طرفین کے سارے جنتی. حضرت امیر معاویہ سمجھ گئے اب بابا فیصلہ ہو چکا وہاں پر. جب مدینے سے فیصلہ ہو گیا تو اب ایران جانا چاہیے، چاہے کوئی قادری گیا ہو، چاہے کوئی برکاتی گیا ہو شیعوں کی مسجدوں میں، کوئی بھی گیا ہو بابا، غلط انٹری ہے، یہ رانگ انٹری ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہم غوث اعظم کے فرامین کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کے حوالے سے غوث پاک کی فکر کیا تھی. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 5ویں صدی کے شیخ ہمارے امام شیخ عبد القادر ہی کا صرف حوالہ دے رہے ہیں. الحمدللہ سرکار غوث اعظم کے اس فرمان سے اس فرمان کی تائید ہو جاتی ہے جو قرآن اور حدیث نے فرمائی ہے، اور آپ کے فرمان کی قرآن و حدیث تائید فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک نے جہاں پر اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندگی دی ہے، کروٹ نہیں بدلتے کہ کرامت آج بھی ہے بابا، یہ تو آج بھی ہے. تو سرکار غوث پاک کے زمانے میں جو فتنے اٹھے تھے اور ان کے بعد بھی، ان میں سے ایک فتنہ جو تھا وہ شیعہ اور رافضیت کا فتنہ تھا. سرکار غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھے اور ایک کتاب اصول الدین ترکی سے چھپی ہے. کہاں سے چھپی ہے؟
استنبول سے چھپی ہے، 350 پونے 400 پیج کی کتاب ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں آپ نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اور غنیت الطالبین نے جہاں پر آپ نے دیگر دینی احکامات آپ نے بیان فرمائے ہیں، عقیدے کے بیان میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد معلیٰ میں اور قرب و جوار میں جتنے باطل فرقے ہیں ان میں سے ایک شیعہ فرقہ بھی ہے اور ایک رافضی فرقہ بھی ہے. کسی نے پوچھا حضور رافضی فرقہ کیسا ہے؟ قال سیدنا غوث الجیلانی البغدادی، میرے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں قادریوں سنو تمہارا پیر کیا کہتا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ الرافضہ ہم قوم قبیح، یہ بیکار کی قوم ہے، یہ دال ہے، یہ مدل ہے. آپ نے قادریوں کو اہل سنت کو تاکید فرمائی ہے. آپ خود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو کبھی آپس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے جنگیں یا جھگڑے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ ان کے جھگڑوں میں مت پڑو. اللہ نے انہیں رضامندی عطا فرمائی ہے اور معاف فرما دیا ہے. ان کے ٹاپک پر بات کرنا حرام. یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں بابا، بڑے بڑے علماء جو اس پر بات نہیں کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. وجہ کیا ہے کہ اگر ان کے درمیان اگر کچھ اختلاف، کیوں امت کے بہترین افراد نبی اور رسول کی بات کون ہے بابا؟ صحابہ ہے. اور ایسی شان بابا یہ چوٹے، یہ رافضی، یہ کیا جانے یہ ایرانی عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت تک کے جتنے مسلمان پیدا ہوں گے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور ہیں، جب بھی کوئی نیک عمل کریں گے، جب بھی کوئی نیک عمل کریں گے تمہیں ثواب بعد میں ملے گا، اس کا پہلا ثواب صحابہ کو ملے گا. یہ جملہ دھیان میں رکھنا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی زکات دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تحلیل پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، استسقاء پڑھ رہا ہے، عیدین پڑھ رہا ہے. آپ کوئی بھی نیکی کرو آپ کو اس کا ثواب اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، لیکن اس کا پہلا ثواب جماعت صحابہ کی جھولیوں میں جا کر گرے گا. اور یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے. کلمہ پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے. کلمہ صحابہ نے پہنچایا، نماز صحابہ نے پہنچائی، حج صحابہ نے پہنچائی، زکات کے احکامات صحابہ نے پہنچائے، عیدین صحابہ نے، تہجد صحابہ نے، تراویح کی نماز صحابہ نے. ہر نیک کام، حتیٰ کہ قرآن بھی، حتیٰ کہ قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ گھر میں تلاوت کرے، مسجد میں کرے، بازار میں کرے، گاڑی پر کرے، باڑی پر کہیں بھی کرے، لیکن جو ثواب آپ کو مل رہا ہے پہلے وہ صحابہ کے. اور سنو صوفیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو جو ثواب ملتا ہے امت کا، وہ تنہا ثواب حضرت ابو بکر کی جھولی میں جائے گا. وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ یہ اعزاز ہے اسلام کی خدمت کا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اللہ اللہ جب فتنوں کا دور تھا، حضرت ابو بکر صدیق ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ابو بکر زندہ ہے اور میری موجودگی میں دین پر کوئی آنچ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آنچ آنے نہیں دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، بحر کے صحابہ کرام کی شانیں بڑی ہے. حضرت غوث پاک سے مسئلہ پوچھا گیا، اب قادری کیسا ہونا چاہیے بابا؟ سمجھو بابا، غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت، امیر معاویہ، مولا علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کے مابین جو غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلافات ہوئے تھے، اس ٹاپک پر بات ہی مت کرو.
کیونکہ قبر میں نہ تم کو ان کے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ نہ تمہاری قبر میں آنے، تم اپنے اعمال کے، تم جو ہے اپنے اعمال کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا، قرآن نے مہر لگا دیا، قرآن نے قطعی طور پر مہر لگا دی ہے۔ اب قادریوں کے پیر غوث اعظم دستگیر پوری دنیا کے قادریوں کو اینا پیغام دے رہے ہیں کہ اے قادریوں بات مت کرنا۔ اور ایک پادری وہ جتنا اٹھا ہے ہندوستان میں، ارے طاہر شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہے، وہاں گیا تقریریں کی، کئی علماء ہندوستان کے اللہ اللہ جو قادری۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، آپ کے خاندان میں کچھ افراد اپنے آپ کو سید کہنے والے، سید لکھنے والے، زمانے بھر میں سید کے جو ہے نام سے متعارف ہونے والے بعض ایسے افراد ہیں جو رافضی ہو چکے ہیں، جو شیعہ ہو چکے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو قادری برکاتی لکھتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ یہ شیعہ جو ہے نا کسی کے باپ کے نہیں ہوں گے بابا، یہ رافضی۔ ذرا دو ٹوک بات کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم کو ماننا تو درکنار، سرکار غوث پاک کے نسب کو بھی نہیں مانتے ہیں، سید نہیں مانتے ہیں سرکار غوث پاک کو۔ کون؟ ہاں سرکار غوث پاک کو سید نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن عزیزان ملت اسلامی آپ سوچیں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہم کو برابر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے، اس کو جو ہے اس طرح سے دیکھنا ہے، اس نے میرے چچا کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کو ذرا اکڑ کے اس طرح سے جو ہے تاؤ سے مجھے، یہ ہمیں دنیا میں معلوم ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جو غوث اعظم کے مذمت و مقام ہی کو نہیں، جو ان کی سیادت کا انکار کر رہا ہے، بڑے پیر کو کتنی تکلیف ہوگی بابا۔ اور یہ جو اپنے آپ کو ان کی اولاد کہتے ہیں، یہ ان حب علی، بظاہر حب علی کی محبت کے نام پر جو ہے ایران میں ان کی چائے پینے کے لیے اور ان کا سیون کرنے کے لیے، ان کا چرن لینے کے لیے، ارے یہ رافضی ہے، انہوں نے جب حضرت ابو بکر کو نہیں چھوڑا، حضرت مولا علی کو نہیں چھوڑا، ارے غوث پاک کو، تیرے جد کریم کو نہیں چھوڑا، اور تو ایران جا رہا ہے چائے پینے۔ امام اہل سنت 26ویں جلد میں فتاوی رضویہ، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، 26ویں جلد میں پاک کی سرزمین سے اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا تھا کہ غوث پاک سید ہے کہ نہیں، غوث پاک سید ہے کہ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا، رافضیوں کا بابا۔ تو اعلی حضرت اپنے اس فتوے میں لکھتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں خلاصہ، اعلی حضرت کی طبیعت خراب تھی، علیل تھی اس وقت، آپ بیمار تھے بہت، اور حکیم نے بتایا تھا کہ شفا یابی کے لیے پہاڑ کی طرف چلے جائے، وہاں کی ہوا جو ہے آپ کو شفا کا۔ اعلی حضرت فوراً پہاڑ کی طرف، تو اپنے فتوے میں ذکر کرتے ہیں 26ویں جلد میں نے پڑھا اسے کہ جواب تو کہتے میں علیل ہوں، بیمار ہوں، اور یہاں شفا کہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے میرے غوث پاکی ہوں گے، اور کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ آج یہ الزام ہے اعلی حضرت پر، یہ رافضیوں کی فکر ہے کہ امام احمد رضا کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، الزامات کی برسات کر دو، اور کیا، مگر الزامات لگاتے لگاتے تھک گئے۔ الحق کو یعلو ولا یولا، حق سر بلند ہوتا ہے۔ اعلی حضرت نے قیامت کے دن اپنے باپ حضرت نقی علی خان علیہ الرحمہ کو آگے نہیں کیا، اپنے جد کریم کا نام نہیں لیا، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا، بلکہ سیدوں کے سید غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔
اور یہ سادات کرام کو ایران نے ایرانی چائے کا نشہ چڑھا دیا ہے. کہتے نہیں ارے ان کو تو سیدوں سے محبت نہیں ہے, ان کو تو اہل بیت سے محبت نہیں ہے, ارے یہ تو خان ہے پٹھان ہے. معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ, ارے محبتوں کا ساتھ صاحب نسب کے یہاں نہیں گایا جاتا. کوئی بلال حبشی سے بھی تو پوچھے کہ آپ رسول کی اولاد ہے. یہ ڈیوائیڈ کرنے والی فکر, ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ ادھر کا چورن ہے, کہاں کا ایرانی چائے بابا. الحمدللہ آج ہندوستان کے بعض قادری سادات گھرانے پر نظر ڈالی ہے. باقاعدہ پلاننگ کے مطابق اگر ہندوستان میں رافضیت کو اور شیعت کو بڑھاوا دینا ہے, اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنا. اور عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا یہاں پر بھی میں ٹھہر کر ایک بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حضرت مولا علی سے ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے, علی کچھ لوگ میری امت کے تیری محبت میں گمراہ ہوں گے اور کچھ لوگ میری امت کے تیرے بغض میں گمراہ ہوں گے. اور حضور نے نام بھی بتایا مولا علی کو, علی رافضہ ہم الرافضہ. وہ کون ہوں گے؟ رافضی ہوں گے. متعدد حدیثوں میں, ارے واقعات تو بابا بعد میں بھی حضور نے سب فیصلہ کر دیا بابا. ہاں کہیں جانے کی ضرورت ہاں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ میلا کپڑا دھل کے سفید ہو جاتا ہے لیکن کالا کپڑا دھل کے سفید نہیں ہوتا. داغ اور دھبے نہیں جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے غلامی مصطفیٰ کی, اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہابی نے توبہ کر دی, کیا لکھتے ہیں کہ وہابی نے, آپ کو معلوم ہے اعلی حضرت نے کیا لکھا اس کے بارے میں؟ کہتے وہابی کبھی سنی ہو ہی نہیں سکتا 101%. تو جو کہتے ہیں کہ وہابی نے توبہ کی, کہتے حقیقی وہابی نہیں تھا, ہو چلا تھا. وہابی گستاخ رسول کو بولتے بابا, اس کو توبہ نہیں ملے گی کبھی. اس کو بڑے پیر نے ایسوں کے باروں میں فرمایا ہے. اور جو خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیب خلافت سنیں آپ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا غنیت الطالبین میں اور اصولی کتاب و اصول الدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام کے خلیفہ کون؟ غوث پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اہل سنت کا اجماع ہے. اجماع کون؟ کہا حضرت ابو بکر. ارے چلو بریلی کے خان امام احمد رضا پٹھان کی بات تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اپنے جد کریم کا تو سنو کہ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں. کہتے کہ پہلے خلیفہ حضرت, دوسرے خلیفہ عمر فاروق, تیسرے عثمان اور چوتھے کہتے یہ رافضی کہتے ضال مضل, ان سے بچو, ان سے بچو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی نہیں اس زمانے میں جو ہے بعض جو ہے رافضیوں کے اور شیعوں کے فرقے ہیں. غوث اعظم نے اپنے دور میں اللہ اللہ, آپ جانتے ہیں بابا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں آپ حدیث لے کر آتے ہیں ستفترق امتی علی, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. وستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار, سارے جہنم میں جائیں گے. بڑے پیر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اور ایک جنت میں جائے گا. پوچھا جنتی کون ہے؟ کہا اہل السنت والجماعہ, اہل سنت والجماعہ. اہل. اس کے بعد آپ نے رافضی فرقوں کی شاخوں کو بھی بتایا ہے. اس کے 10 بنیادی فرقے ہیں. کتنے؟ 10 بنیادی فرقے. اور آپ کتاب اصول الدین میں قادریوں سنو غوث پاک لکھتے ہیں کہ جتنے رافضی ہیں اور جتنے یہ ایرانی ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ سب کل یہودیوں کی طرح ہے, ان سے دھوکہ مت کھانا. یہودی کیوں کہا آپ نے؟ امت کا غوث پاک نے لکھا ہے بابا, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, کتاب دکھا سکتا ہوں.
تو یہ میری گفتگو چل رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. کون سی چل رہی تھی؟ ایک موضوع چل رہا تھا. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر اس وقت جو ہے اپنی طبیعت سے علیل ہے، لیکن قادری ہے نا بابا. جیسے دیکھا تو جو ہے آپ جو ہے عالم جلال میں آتے ہیں اور آپ جواب تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے شیخ سرکار سیدنا غوث اعظم کی سیادت متواتر ہے. ایک دو آدمی نے نہیں، ہر دور میں متواتر رہی ہے، اور کتابوں کے انبار لگا دیے اور دلائل آپ نے قائم کر دیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں قطعی سید ہیں. اور پھر لگتے ہیں کہ رافضی ان کے یہاں سیادت کا معیار ہی یہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی توہین کرے معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ کی برائی کرے، وہ فوراً سید بند بنا دیا جاتا ہے. سیادت کا معیار ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا بھی رذیل قوم سے کوئی فرد اور ذلیل آدمی ہو، اگر وہ صحابہ کی توہین کرنے پر آ جائے تو اسے فوراً سید بنا دیتے بابا. لیکن جو نجیب الطرفین ہے، جو رسول اللہ کی حسنی اور حسینی اولاد ہے، جیسے غوث پاک ہے عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کے انبار لگا دیے. اب آپ تو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت تو دفاع کر رہے ہیں، اور یہ قادری نہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ انگوٹھا چھاپے نا بابا، پڑھتے لکھتے ہے نہیں بابا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صرف جامع ازہر میں جا کر جو ہے 6 مہینے کی جو ہے امامت کی ڈگری لے کر ازہری جو ہے آخر میں لکھوانے سے کوئی علامہ نہیں بنتا ہے، کوئی فہامہ نہیں بنتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جس علم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر نہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا. وہ ہدایت، یہ ابن ملجم کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا، مفسر تھا، یہ جس نے حضرت مولا علی کو سجدے میں بروایت حملہ کیا تھا. یہ بہت بڑا عالم تھا، مولوی صاحب تھا، وہ موالی تھا، وہ ابن ملجم عبد الرحمن ابن. تو یہ چیز ہمیشہ دھیان میں رکھے کہ جس علم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر نہیں لگتی، اور یہ مہر ملتی کہاں؟ یہ بریلی میں ملتی بابا. ہاں، یہ مہر کہاں ملتی ہے؟ بریلی میں. کیوں؟ امام احمد رضا خود فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور قبر کے بارے میں فرماتے ہیں نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت اگر سید ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا. پھر یہ سید نہیں ہے تو یہ عالم بابا سمجھ سے باہر ہے. تو یہ دماغ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت تو پڑھنے کی چیز ہے بابا، اور دور بھی نہیں ہے. کہاں 100 سال تھوڑی بابا. بس اٹھو، تمہید ایمان کھولو، ملاقات کرو اعلیٰ حضرت سے. فتاوی رضویہ کھولو، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو. اعلیٰ حضرت نے علم کے دریا بہا دیے ہیں. عقائد کا مسئلہ ہو، رفظ کا مسئلہ ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، فلسفہ، اعلیٰ حضرت دور نہیں. پڑھنے کی چیز ہے بابا، یہ جلنے کی چیز نہیں ہے بابا، یہ جلنے کی چیز نہیں ہے. اور جو جلتے ہیں وہ جلا کریں. ہم تو اہل محبت ہیں، ہم نے دونوں نسبتوں کو مانا ہے. ہم نے دونوں، میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں شروع سے. کس کی؟ ہم نے صحابہ کی نسبت محبت کے بھی الحمدللہ، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رافضی یہ گمراہ ہے، شیعہ گمراہ ہے، اور اس کے جو بنیادی فرقے ہیں وہ 10 فرقے ہیں. اٹھاؤ قنیت الطالبین میں آپ نے قادریوں کو پیغام دیا. قادری بولے تو کون بابا؟ چشتی بھی قادری ہو گئے، رفائی بھی قادری ہو گئے. قادریت سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، کوئی بھی ولی قادریت سے ہٹ نہیں سکتا، سب کو معلوم ہے. اسی لیے مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہیں کس سے جا کر
حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، کہ سرکار غوث اعظم سے ہٹ کر اگر کوئی ان کو ہٹا کر کوئی جائے گا تو کوئی کھڑا نہیں کرے گا دروازے پر، کوئی بزرگ کھڑا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے۔ آپ کا اعلان ہے قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، اور جس نے بھی انکار کر دیا اللہ نے اس کی ولایت کو سلب کر لیا۔ جس دل میں عبد القادر نہیں وہاں ولایت نہیں، اور جس دل میں ابو بکر نہیں وہاں محمد الرسول اللہ نہیں، وہاں اہل بیت نہیں۔ جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں اہل بیت ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت الطالبین میں اور کتاب و اصول الدین میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح، بہت زبردست کتاب ہے، صرف 2-3 باتیں جو ہیں اس سے نقل کر رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرے۔ فرماتے ہیں کہ رافضی یہودیوں کی طرح، وجہ کیا ہے؟ کہتے رافضیوں کے یہاں پر شوہر کے انتقال پر عدت نہیں ہوتی، اور یہودیوں کے بھی یہاں پر ان کے شوہر جب انتقال ہو جاتے ہیں تو ہمارے اہل سنت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کتاب میں شروع میں جو ہے اہل سنت میں اور رافضیوں میں کیا فرق ہے، کون کس کے طریقے پر ہے؟ سنی نبی کے طریقے پر ہے اور رافضی یہودیوں کے طریقے پر ہے۔ آپ نے دلائل قائم کیے ہیں، آپ نے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غوث پاک صرف تسبیح پڑھتے رہے، ارے آپ نے قلم کی تلوار بھی چلائی ہے اور رد بد مذہب کیا ہے۔ بد مذہبوں کا رد کرنا یہ صوفیت، یہ تصوف آج کس کو جو ہے کہتے ہیں انگوٹیاں 10-20 جو ہے گلے میں یہ موٹی موٹی تسبیحاں جو ایسے، حالانکہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اب چوری کرتے ہیں بابا، ڈاکے تو ڈالتے ہیں۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی تھے جو گلے میں تسبیح پہنا کرتے تھے، اور مالکی سلسلے کے اکثر عرب شریف کے مشائخ جو ہے گلے میں، جس کو جو اچھا لگتا ہے کر لیں، سارے اپنے رسول اللہ کے رنگ ہے، اللہ کے رنگ ہیں سب۔ یہ قرآن نے فرمایا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہودیوں کے یہاں عورتوں کی عدت نہیں ہے، کر رافضہ، رافضیوں کی طرح بھی۔ اب دیکھیں پھر فرماتے ہیں یہودی حضرت جبرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک لکھتے ہیں یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رافضیوں کی جماعتیں سرکار سیدنا جبرائیل امین سے نفرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ساری گڑبڑ تو جبرائیل نے کر دی ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، غوث پاک لکھتے یہ کیا گڑبڑ کر دی ہے؟ کہتے یہ نبوت آنی تھی علی کے پاس، نبوت آنی تھی علی کے پاس، اور جبرائیل لے کر گئے علی کے پاس۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے رافضی حضرت جبرائیل سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو بدل دیا۔ توریت کے احکامات کو کون لکھتے ہیں؟ یہ 3-4 پوائنٹ بتا رہا ہوں، صرف تفصیل ہے۔ کہتے ہیں یہودیوں نے توریت کو آسمانی کتاب میں رد و بدل کر دی، آسمانی کتاب کو بدل دیا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے کتاب ہی کو بدل دیا، تحریف کر دی، اور رافضیوں نے قرآن کے معنی کو بدل دیا۔ لفظی تحریف تو نہ کر سکے کیونکہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کا زیر بھی نہیں بدل سکتا، اس کے زبر کو بھی کوئی زیر نہیں کر سکے گا، اس کے زبر کو بھی کوئی زیر نہیں کر سکے گا، لیکن تحریف معنوی کا شکار ہوئے، قرآن کے غلط آیتوں کی، قرآن کے آیتوں کی غلط تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بھی بدل دیا۔ اور بعض فرقے شیعوں میں ایسے جنہوں نے کہہ دیا کہ 40 تھے، قرآن اپنی اصلی حالت پر، ابھی ماضی قریب میں ایک گلابی کو دیکھا آپ نے، ایک کالا گلابی ہو گیا، ایک کالا کیا ہو گیا، کیا نام رکھے اس کا، جتیندر کیا نام رکھے،
کالا گلابی ہو گیا. کہتا تھا علی کا قرآن کوئی اور قرآن ہے، یہ وہی نسل ہے، یہ وہی پریکٹیکل ہے. یہ ماضی قریب میں جاؤ سوشل میڈیا پر، جتیندر تیاگی انہوں نے بھی تیاگ دیا اور انہوں نے بھی تیاگ دیا. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ببانگے دہل سوشل میڈیا پر کہہ رہا تھا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. علی کے پاس جو قرآن تھا ابو بکر کا قرآن نہیں ہے. ہم لوگ بھی بابا پھر اعلی حضرت کے در کی غلام میں سب اٹھ گئے کہ ٹھیک ہے علی والا قرآن دکھا دے. پھر 1400 سال تک دکھا نہیں پایا کوئی. لیکن آج جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اعلی حضرت لکھتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت کی محبت کو اپنے دل میں، اعلی حضرت جیسا قادری ہندوستان میں ان 100 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی. مضبوطی سے قائم رہو. فتنوں کا دور ہے، نہ جانے کیسے کیسے آگے فتنے جنم لیں گے، لیکن اللہ نے جو مجدد ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، جو قلم دیا ہے کافی. کیا ہے؟ سیدوں نے مہر لگا دی بابا. یہ پارٹیشن یہ ان کی عادت ہے بابا. قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا، یہ چائے پینے والوں کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے اتکفرون ببعض الکتاب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم بعض کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر انکار کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور یہ دو جماعتیں جنہوں نے نسبتوں کو کاٹا ہے اور نسبتوں کو اعلی حضرت نے سنبھالا ہے اور سہارا دیا ہے. اور قادریت کا ہمیں جام اعلی حضرت نے جو پلایا ہے، انشاءاللہ اس کا نشہ معرفت کا، وہ معرفت قادریت کی معرفت کا نشہ انشاءاللہ کبھی کوئی اتار نہیں پائے گا. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اب یہ دیکھیں غوث پاک لکھتے ہیں کتاب اصول الدین میں، کیا لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف معنوی بھی کی اور کہا کہ، اور یہ کہا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ. اچھا یہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ 12 ہیں ٹولی، یہ 12 صاحب کے منہ ہیں. کتنے صاحب کے منہ ہیں؟ 12 صاحب. ضرورت جب پڑتی ہے تو 11 خاموش رہتے، ایک بولتا ہے. اب پکڑے جائیں گے تو دوسرا بولتا ہے کہ ہم تقیہ کرتے ہیں، تو بولنا شروع کر دے. نہیں سمجھا؟ اور انہوں نے سازشیں رچی. ارے سنیوں کو آنے دو، بولے ہماری محفلوں میں آنے دو، ماشاءاللہ آنے دو، علی کے نام پہ آ رہے ہیں. ہاں یہ زہر حلائل ہے. ہوشیار رہنا، بیدار رہنا. عزیزان ملت اسلامیہ، تقیہ کرنا ان کی فطرت ہے. ارے حضرت امام حسن کا سودا کر دیا تھا، ان کو بیچ ڈالا تھا. اچھا یہ بھی سنیں کہ حضرت غوث پاک سے یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت علی کی اور صحابہ کی جو جنگ ہوئی تھی کیا کرنا چاہیے؟ کا خاموش. اب مانو گے کس کی بوا؟ اور یہی پیغام اعلی حضرت کا ہے. اب اعلی حضرت جیسے قادری کی مانو گے یا اس قادری کی جو ایران جاتا ہے، شیعوں کے اسٹیج پر جاتا ہے، ان کی محفلوں میں جاتا ہے؟ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم نے کئی اعتبار سے اپنی کتاب میں کئی نکات جو ہے آپ نے تفصیل کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، بس چاول کا جو ہے دیکھ کے جو ہے اوپر کے چاول میں نے چند جو ہے چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غوث کا دامن تھاما ہے، وہ غوث فرماتا ہے کہ شیعت اور رافضیت فتنہ ہے، اس فتنے سے بچو. شیعت اور رافضیت کیا ہے؟ نام سے دھوکا مت کھانا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تماموں کو سچا قادری بنائے، بڑے پیر کی سچی نسبتیں ہمیں عطا فرمائے. جماعت رضا مصطفیٰ ماشاءاللہ جس کے پرچم تلے ہم ہاں. اچھا انشاءاللہ بڑے پیر کی برکت تو ملتی ہے بابا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا.
تو ہم تو بابا بڑے پیر کے مرید ہیں بابا، تو بڑے پیر ہم کو کہاں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی تو یہ سوشل میڈیا سے رافضیوں کی شیعوں کی تقریر سننا حرام، حرام اشد حرام، گناہ کبیرہ ہے، ختم کر دو ان کو، مت جاؤ مت سنو۔ آپ سمجھئے جماعت رضا مصطفیٰ کا چینل ہے، اس سے جڑتے رہیے، اپنوں کو سنیے، ہے نا۔ حضور کی جہاں آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں، میں نے 26ویں جلد میں جو فتویٰ ہے، میں نے وہاں ایک جملہ پڑھا خاص، میں نے بہت دیر تک غور کیا اس پر، ابھی مغرب کے بعد بھی غور کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ زبردست دلائل آپ نے دے دیے، کئی کتابوں کے لکھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سفر میں ہوں اور علیل ہوں، اس حالت میں بھی اعلیٰ حضرت دین کی خدمت کر رہے، فتویٰ لکھ رہے، کیا دین کی خدمت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اور ایک بات کہ میرے گھر میں، میری لائبریری میں رافضیوں کی کتابیں نہیں ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ میرے گھر میں، میری لائبریری میں رافضیوں کی کتابیں نہیں ہے، میں رکھتا نہیں ہوں۔ بولے وہابیوں کی، رافضیوں کی کتابیں گھر میں رکھنا یہ نحوست ہے۔ قاضی اسلام پر اسلامی اگر حکومت ہے تو اس پر فرض ہے کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف کوئی تحریر آئی تو اس کتاب کو فوراً ختم کر دے، اس کا وجود مٹا دے، اس کی نحوست رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ یہ تو مناظرہ کرنے والے دین کی حمایت کے لیے، میں تو کب باؤ پڑھتا بھی نہیں وہابیوں کی کتاب، صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب بحث مباحثے کا شوق بہت تھا، اس کو پکڑ اس کو پکڑ، اس کی کاڑی کر اس کو کاڑی کر، آپ سمجھ میں آئے بات؟ اب نہیں۔ تو اس وقت وہابیوں کی کتابیں بہت پڑھتا تھا میں، لیکن بعد میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا سالا ادھر سالا گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ، تو میرے کو سمجھ میں آیا، بولا نا نا نا، یہ نحوست ہے، جو چھوڑ دیا تو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ کا فضل ہے۔ رسول اللہ کی گستاخی پڑھنا بھی، اسے سننا بھی، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خلفائے راشدین بابا، ارے حضور کی تو جان ہے ابو بکر، جان۔ میں نے بتایا نا سارے صحابہ کی نیکی ابو بکر کی جھولی میں جاتی، ان کے قدموں کا سرما مل جائے۔ آج سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان جا کے رافضیوں کو، نشیوں کو، ہاں ارے فیصلے ہو چکے ہیں بابا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ، کل کا جو ٹاپک ہے، کل کا جو عنوان ہے، وہ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں بڑے پیر کی مدحت سرائی کس طرح کرتے ہیں، کیسا اعلیٰ حضرت نے عقیدتوں کا خراج، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت روحانی خوراک ملتی ہے، روحانی غذا ملتی ہے، ہم لوگوں کو ٹونک ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے سیدوں سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بغض معاذ اللہ، اتنا بڑا جھوٹ سال کا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا